حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت اور عظمت یہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 6 برس تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں کی مکہ میں ملاقات ہوئی اور ملاقات نے دوستی میں تبدیل کر دیا اور ایک دوسرے کے ایسے دوست بنے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے کہ آج تک جدا نہ ہو سکے اور جدا ہوں گے بھی نہیں۔ بچپن سے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فدائیانہ محبت فرماتے تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے جو امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خلفائے راشدین میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے زمانہ میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو ان کے آقا سے کرایہ پر لیا اور خدمت کے لیے حضور کے ساتھ بھیج دیا، اور اس کے ساتھ زیتون سے ایک خاص قسم کی روٹی اور ناشتہ تیار کر کے راستے کے لیے ساتھ دے دیا کہ آپ راستے میں ضرورت پڑنے پر تناول فرما لیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کی دوستی بچپن کی تھی، محبت فدائیانہ تھی۔ آپ کی عظمتوں میں ایک عظمت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 پشتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رہیں، 4 پشتیں صحابی رہیں۔ جیسے انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہے، ان کی 4 پشتیں نبی رہیں۔ حضرت یوسف نبی، ان کے والد حضرت یعقوب نبی، ان کے والد حضرت اسحاق نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم نبی، 4 پشتیں نبی رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 پشتیں صحابی رہیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ عثمان صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، آپ کا بیٹا عبد الرحمن صحابی تھا، آگے ان کے بیٹے محمد صحابی تھے، تو 4 پشتیں بیک وقت آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی۔ آپ کی عظمتوں میں ایک عظمت یہ ہے کہ آپ مطلقاً اول الاسلام ہیں، سب سے پہلے بغیر کسی تخصیص کے آپ نے اسلام قبول کیا۔ بعض روایات میں حضرت خدیجہ کا ذکر آتا ہے، بعض میں حضرت علی کا ذکر آتا ہے، بعض میں حضرت زید بن حارثہ کا ذکر آتا ہے اول الاسلام ہونے کی حیثیت سے۔ احادیث مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اول الاسلام ہونے کی تائید کرتی ہیں۔ محقق علماء نے ان روایات میں تطبیق بھی دی ہے۔ تطبیق اس طرح دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مطلقاً اول الاسلام ہے، اور ان کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ خواتین میں اول الاسلام ہے، حضرت علی بچوں میں اول الاسلام ہے، حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں اول الاسلام ہے۔ امام انقلاب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں ایک پیارا نقطہ لکھا ہے، آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام میں اولیت کی فضیلت 2 وجہ سے ہے۔ اسلام میں اولیت کی فضیلت 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو اس وجہ سے
جو اول الاسلام ہوگا وہ زیادہ لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بنے گا۔ نمبر 2، جو اول الاسلام ہوگا اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصائب میں شرکت کا موقع دیگر سے زیادہ ملے گا۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مخصوص تھی۔ اس پہ بطور دلیل عرض کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانہ میں اعلان نبوت فرمایا، اس وقت اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار بھی سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ برملا اپنے اسلام کا اظہار کیا، بلکہ دوسرے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے دعوت اسلام کا آغاز کر دیا، اور آپ کی دعوت پر اشراف قریش کی ایک بڑی جماعت مسلمان ہوگی۔ 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو نام بنام آپ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں سے 5 صحابہ حضرت ابو بکر کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کے علاوہ اکابر صحابہ کثیر تعداد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اختصار کے پیش نظر ان کے اسماء اور ناموں کو نہیں گنتا۔ تو آپ زیادہ لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بنے ہیں، اور اسلام میں اولیت کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ جو اول الاسلام ہوگا وہ زیادہ لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بنے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے مصائب میں شرکت کا موقع زیادہ ملے گا، مصائب میں شرکت کا موقع زیادہ ملے گا۔ یہ وجہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی میں بطریق عتم پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ پر سب انبیاء میں زیادہ تکلیفیں آئیں، اور آپ کی تکلیفوں میں سب سے زیادہ شرکت حضرت ابو بکر کی ہے۔ اس پہ میں 2-3 حوالہ جات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ ابتدائے اسلام میں دین اسلام کی دعوت خفیہ چلتی رہی، پھر چند سالوں کے بعد حکم آیا فاصدع بما تؤمر، جس میں دین اسلام کی دعوت سب کو دینے کا حکم ہو گیا۔ تبلیغ کا حکم اللہ کی طرف سے اس آیت میں دے دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ہوئی کہ تبلیغ دین کا حکم آ چکا ہے، آیت اتر چکی ہے، آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، اگر آپ دعوت کے لیے قریش کے مجمع میں جائیں گے تو یہ قریش وہ لوگ ہیں جن کے کان دعوت توحید سے ناآشنا ہیں، یہ تو شرک کے دل دادا ہیں، غیر اللہ کی پوجا کے خوگر اور عادی ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ توحید و رسالت کا پیغام جب یہ سنیں گے تو نہ جانے ان میں کس قدر اشتعال پیدا ہوگا، ان کے اشتعال کی کیفیت کیا ہوگی، اور یہ کیا کر گزریں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دعوت جو ہے قریش اور سرداران قریش کے مجمع میں آپ کی جگہ میں دوں، پہلے تبلیغ میں کروں تاکہ ان کا غصہ، ان کا اشتعال مجھ پہ ظاہر ہو، آپ کی ذات گرامی پر آنچ نہ آنے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عرض کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، قریش کا مجمع تھا، اس میں ایک خطبہ پڑھا جس میں اللہ کی توحید تھی، حضور کی رسالت تھی، شرک و بدعات کی نفی تھی۔ سرداران قریش پر یہ پہاڑ کی طرح بوجھل ثابت ہوئی، بجلی بن کر گری، اشتعال میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے، مگر ان کے ارادوں اور عزائم میں کمزوری نہیں آئی۔ وہ زبان حال سے یہی کہتے رہے، عشق کی لذت
مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے۔ تو نبی کے ساتھ مصائب میں شرکت کا موقع سب سے زیادہ حضرت ابو بکر کو ملا۔ دوسرا واقعہ، سرداران قریش بیت اللہ میں موجود تھے اور موضوع بحث حضور کی ذات گرامی تھی کہ آپ ہمارے بتوں کی مذمت کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کی نفی کرتے ہیں، آپ ہمارے آباء و اجداد کی اقدار و روایات کی مخالفت کرتے ہیں، آباء و اجداد کے دین کو آپ نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ باتیں چل ہی رہی تھی، اتنے میں وہاں سے حضور کا گزر ہو گیا۔ اشتعال تو پہلے ہی تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، جب گھیرا تو ٹوٹ پڑے۔ آپ کو جس طرح مارا جا سکتا تھا انہوں نے مارنا شروع کیا۔ ایک شخص نے دیکھا، وہ دوڑ کر حضرت ابو بکر کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا ادرا کا صاحبہ کا، انہوں نے آپ کے ساتھی کو پکڑ لیا ہے، تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر فوراً اٹھے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے بیت اللہ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے یہ کہتے ہوئے اس مجمع میں گھس گئے، خدا تمہیں غارت کرے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، کہ ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور یہ بھی بلا دلیل نہیں کہتا، جاءکم بالبینات، اس کے بھی ڈھیروں دلائل تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی، حضور کو تو چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ ٹوٹ پڑے اور سارا غصہ حضرت ابو بکر پہ نکالا۔ نتیجتاً آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو اٹھا کر گھر پہنچایا گیا، کئی دن بے ہوش رہے۔ درمیان میں جزوی طور پر کبھی کبھی ہوش آتا تھا، جب بھی ہوش آتا آپ کی زبان سے یہی جملہ ادا ہوتا، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جب کئی دنوں کے بعد آپ کو مکمل ہوش آیا تو آپ نے پھر یہی سوال کیا، مجھے میرے پیغمبر کی خیریت بتائی جائے۔ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، اپنے گھر میں ہیں۔ اب عزیز و اقارب کھانے کا اصرار کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر نبی کے پاس جانے کا اصرار کر رہے ہیں۔ میری صحت دوائیوں سے، کھانے پینے سے بحال نہیں ہوگی، بلکہ محمد کے دیدار سے بحال ہوگی، مجھے حضور کی خدمت میں لے جایا جائے۔ آپ کو لے جایا گیا، جاتے ہی حضور سے لپٹ گئے تو مار کھا کھا کر بے ہوش ہو گئے، لیکن پیغمبر کو کفار کے نرغے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک دفعہ نہیں، اس قسم کے متعدد مواقع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے کفار کے نرغہ سے چھڑایا۔ مورخین نے ایک بات اور لکھی ہے، وہ بھی آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ غالباً نبوت کا 7واں سال تھا، سرداران قریش نے مشورہ کیا کہ خاندان بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ، نہ ان سے رشتہ داری کی جائے، نہ بیع شراء کی جائے، نہ ان کو کھانا پانی پہنچایا جائے، اس وقت تک جب تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کر دیتے۔ خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا اور ایک تحریر لکھ کر اس پہ دستخط کروا کے بیت اللہ میں نصب کروا دی گئی، تاکہ خلاف ورزی کی جسارت بھی کوئی نہ کر سکے، جرت کوئی نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان ابو طالب لے کر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قیام پذیر ہو گئے۔ 3 سال کا دورانیہ تھا، شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت زندگی گزارتے رہے، اور وہاں جو حالات آئے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، بھوک پیاس کی شدت کے عالم میں رہے، وہاں اس خاندان کا بچ جانا، سختیوں کے باوجود بغیر کھائے پیے ان کا زندہ رہنا، یہ خود ایک معجزہ اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خاندان بنو تمیم سے تھا،
یہ پابندی ان پہ نہیں تھی، یہ بائیکاٹ ان کا اور ان کے خاندان کا نہیں تھا، لیکن میں نے عرض کیا دوستی بچپن کی تھی، محبت فدائیانہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر، ملے بغیر، بات کہے اور سنے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا۔ عاشق صادق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بغیر اس بائیکاٹ کے، ان کا بائیکاٹ نہیں تھا، شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ جا کر رہنے لگے، قید قبول کر لی، مصیبت میں شریک ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی سے الگ رہنا گوارا نہیں کیا۔ تو عرض میں نے یہ کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اولیت فی الاسلام کی فضیلت دو وجوہ سے ہے۔ نمبر ایک، جو اول الاسلام ہوگا وہ زیادہ لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بنے گا۔ نمبر دو، جو اول الاسلام ہوگا اسے مصائب میں شرکت کا موقع دیگر کی بنسبت زیادہ ملے گا، اور یہ دونوں باتیں ان چاروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص تھی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مطلقاً اول الاسلام ہے۔ مطلقاً اول الاسلام کا مطلب کیا؟ کسی طبقے کی تخصیص کے بغیر، کسی تعویل کے بغیر آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے اسلام کی اکائی حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور پھر اسلام بھی اس طرح قبول کیا، کوئی معجزہ اور دلیل طلب نہیں کی۔ حضور نے کہا میں نبی ہوں تو حضرت ابو بکر نے کہا میں امتی ہوں، کوئی معجزہ اور دلیل طلب نہیں کی۔ اول الاسلام، اسلام کی اکائی ہے، اکائی کے بغیر دہائی نہیں بنتی، ایک کے بغیر دو نہیں ہوتا، دو کے بغیر تین نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جب بھی مسلمانوں کی گنتی ہوگی سب سے پہلا نام ابو بکر کا آئے گا۔ گویا اسلام ایک عمارت ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، ایک سنگ بنیاد ہے، اس کی بنیاد خشت، اس کی سنگ بنیاد یعنی خشت اول، پہلی اینٹ۔ جس طرح ہم جب بلڈنگ کھڑی کرنے لگتے ہیں تو اس کا پہلے سنگ بنیاد رکھواتے ہیں کسی بزرگ سے، کسی شیخ سے۔ سنگ بنیاد اس پہلی اینٹ کو کہتے ہیں جو زمین پہ رکھی جاتی ہے۔ پھر اس اینٹ کے ساتھ جو اینٹیں جوڑ کر پہلا وار لگایا جاتا ہے اسے بنیاد کہتے ہیں۔ اینٹ سنگ بنیاد، پھر پہلا وار بنیاد، اس کے بعد پھر باقی وار جو ہوتے ہیں انہیں بلڈنگ اور عمارت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اسلام ایک عمارت کا نام ہے، اسلام کو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر خشت اول ہے، عمارت اسلام کی سنگ بنیاد ہے، باقی صحابہ بنیاد ہے۔ تو جس عمارت کی بنیاد اور سنگ بنیاد نہ ہو وہ عمارت عمارت نہیں ہوتی۔ اگر اسلام میں ابو بکر اور صحابہ نہ ہو تو اسلام اسلام نہیں رہتا۔ تو حضرت ابو بکر خشت اول ہے، سنگ بنیاد ہے، باقی صحابہ بنیاد ہے۔ تو حضرت ابو بکر اسلام کی اکائی ہے۔ اسلام کی گنتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوتی ہے۔ آپ اول الاسلام ہیں مطلقاً، پہلے مسلمان، پہلے خلیفہ، پہلے نبی کے روزے میں جانے والے، حضور کے بعد سب سے پہلے روزے سے اٹھنے والے۔ گویا اولیت کو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے ساتھ جوڑ دیا اور آپ سے الگ نہیں ہونے دیا۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ راجع اور معروف قول کے مطابق یہ کنیت نسبی نہیں ہے بلکہ وصفی ہے۔ مطلب کیا؟ آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ المنجد کے 97 صفحہ پہ لکھا ہے با کاف را مادہ، یہ تین حروف جب مل کر سمیع یسمع باب سے آئیں تو معنی اولیت اور پہل کا ہوتا ہے۔ اور پھر بہت ساری اس پر شہادتیں انہوں نے ذکر کی، میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماں باپ کے پہلے بچے کو البکرا کہتے ہیں، اس میں با کاف را ہے۔ جو پہلا بچہ ماں باپ کا پیدا ہوتا ہے اسے البکرا کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے اپنی مراد کو پالے اسے البکیرہ کہتے ہیں۔
اس میں بھی با کاف اور را ہے۔ موسم بہار کی پہلی بارش کو المبکر کہتے ہیں، اس میں بھی با کاف اور را ہے۔ جو زمین سب سے پہلے فصل اگائے اسے ارض مبکار کہتے ہیں، اس میں بھی با کاف را ہے۔ اور سب سے پہلے نکلنے والے میوے کو الباکورت کہتے ہیں، اس میں بھی با کاف را ہے۔ جس خاتون کے پاس پہل جایا جائے اسے باکرہ کہتے ہیں، اس میں بھی با کاف را ہے۔ تو با کاف را کا معنی اولیت اور پہل کا ہوتا ہے، تو ابو بکر کی کنیت ابو بکر ہے، بکر کا معنی اولیت اور پہل کا ہے۔ جب اس کی طرف اب کی اضافت ہوگی تو اصول اور ضابطہ یہ ہے، اب کی اضافت ذوی العقول کی طرف ہو تو اس کا معنی حقیقی ہوتا ہے باپ والا، ابو حفص حفصہ کا باپ، اور جب اس کی اضافت غیر ذوی العقول کی طرف ہو اس وقت معنی مجازی ہوتا ہے کثرت والا، جیسے ابو ہریرہ گھنی بلیوں والا، کثیر بلیوں والا، ابو تراب گھنی مٹی والا، کثیر مٹی والا، معنی مٹی کا باپ نہیں کرتے، معنی بلیوں کا باپ نہیں کرتے۔ اسی طرح ابو بکر اس کا معنی ہوگا کثرت سے پہل کرنے والا، کثرت سے پہل کرنے والا۔ تو آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے کہ ہر خیر میں آپ کو ابو بکر اول نظر آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کے معاملہ میں ابو بکر اول، اظہار محبت میں ابو بکر اول، قبول ایمان و اسلام میں ابو بکر اول، تصدیق نبوت میں ابو بکر اول، تصدیق قرآن میں ابو بکر اول، تصدیق معراج میں ابو بکر اول، صاحب الرسول ہونے میں ابو بکر اول، متقین کے مصداق میں ابو بکر اول، بشارات میں ابو بکر اول، اللہ کے نبی کے ساتھ روزے میں سونے میں ابو بکر اول، اور اس سے پہلے نبی کے مصلی پہ آنے میں ابو بکر اول، نبی کے منبر پہ کھڑے ہونے میں ابو بکر اول، روزے میں جانے میں ابو بکر اول، حضور کے بعد روزے سے اٹھنے میں ابو بکر اول، حضور کے ساتھ میدان محشر میں آپ کے بعد ابو بکر اول، حوض کوثر پہ ابو بکر اول، اور جنت میں جانے میں ابو بکر اول۔ ابو بکر کے ساتھ اولیت کو اللہ نے ایسا جوڑا کہ حضرت ابو بکر حضور کے بعد ہر خیر میں اول نظر آئے۔ محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو ابو بکر کہنے کی حقیقی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی، البتہ بعد میں آنے والے مورخین نے لکھا ہے انہو بکر الی الاسلام قبل غیری، کہ آپ کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے علاوہ سے پہلے اسلام قبول کر لی، آپ مطلقاً اول الاسلام ہیں، اور یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ کے فضائل میں ایک فضیلت ہجرت کے سفر میں رفیق نبوت ہونے کی بھی ہے۔ سفر ہجرت میں آپ رفیق نبوت تھے، اور سفر ہجرت میں رفیق نبوت ہونا یہ کتنی بڑی عظمت ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے خلافت میں فرمایا کرتے تھے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری عمر بھر کی ساری نیکیاں لے لیں اور اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دیں تو میں فائدے میں رہوں گا۔ وہ 2 نیکیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک شب غار کی خدمت کی نیکی، نمبر 2 مرتدین سے قتال کے کارنامے کی نیکی۔ اگر یہ 2 نیکیاں مجھے دے دیں، میری عمر بھر کی لے لیں تو میرے لیے یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، میں فائدے میں رہوں گا۔ تو پہلی نیکی کون سی بتائی؟ شب غار کی خدمت کی نیکی۔ اب شب غار کی خدمت کی نیکی کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ ایک اور حدیث سے کیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحن میں آرام فرما تھی، آسمان پہ چاند نہیں تھا، مطلع صاف تھا، ستارے جگمگا رہے تھے، اور آخری تاریخوں میں ایسے ہوتا ہے ستاروں کا ہجوم تھا، ان گنت ستاروں کا ہجوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک سوال آیا، حضور سے پوچھا اللہ کے رسول ان ستاروں کی طرح کسی کی ان گنت نیکیاں بھی ہیں؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल है। पूछा किसकी हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर की नेकियां इन सितारों से कहीं बढ़कर है। हजरत आयशा के दिल में था कि मेरे वालिद का नाम लेंगे। जब अपनी तवक्को के खिलाफ हजरत उमर का नाम सुना तो चौंक उठी, बेसाख्ता सवाल किया, अभी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद किधर गए, मेरे वालिद का क्या हाल है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तो अपने वालिद का पूछती है, उमर की उम्र भर की नेकियां एक तरफ, अबू बकर की शबे गार की एक नेकी के बराबर भी नहीं हो सकती। शबे गार की नेकी उमर की उम्र भर की नेकियों से बढ़कर है। तो ये रफाकत अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई। ये आपकी बहुत बड़ी अजमत और फजीलत है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा, ये भी अजमत। यहां अर्ज करूं, कुछ लोगों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पहली खिलाफत हजम नहीं होती। जितना भी इख्तिलाफ करें, जितना भी रोना पीटना डालें, हजरत अबू बकर की पहली खिलाफत को खत्म नहीं करवाया जा सकता, इसलिए कि हजरत अबू बकर पहले खलीफा बने हैं। उनकी पहली खिलाफत से कोई इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन इनकार करना बेवकूफी है। अब इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम हैं, उनके वजीर आजम होने से कोई इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन इनकार तो नहीं ना कर सकता कि वो वजीर आजम है। इसका इनकार तो कोई नहीं ना कर सकता, वो है। तो इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक की बिला फसल खिलाफत से कोई इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन इनकार नहीं कर सकता पहले खलीफा वही है। नबी ने सराहत की है, शूरा ने तकर्रुर किया है, हजरत अली ने बैत की है, सहाबा वाले बैत ने उनके पीछे नमाजें पढ़ी। इनकार नहीं कर सकता, इनकार बेवकूफी है। अगर कोई कहे मुझे इस वक्त दिन नहीं रात चाहिए थी, तो है दिन, तो वो इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन दिन को बदल नहीं सकता। तो हजरत अबू बकर की खिलाफत को भी कोई बदल नहीं सकता। यह एक तफसीली उन्वान है, इस पर पहले भी मुतअद्दिद बार मैं गुफ्तगू कर चुका हूं, फिर किसी वक्त मौका बना तो अर्ज करूंगा। तो एक फजीलत और अजमत उनकी नबी का खलीफा होने की है, और हुजूर के बाद जमीनी हकायक ने बताया कि यही खलीफा होना थे। जैसे मैंने गुज़िश्ता जुमा अर्ज किया, जितने बड़े उमूर थे उनमें हजरत अबू बकर की राय और थी, कुछ सहाबा की राय और थी, और हजरत अबू बकर की राय के बरक्स ज्यादातर उन्हीं सहाबा की राय थी, हजरत उमर की, हजरत उस्मान की, हजरत अली की, जो खलीफा हुए। लेकिन वक्त ने बताया कि उन्होंने हजरत अबू बकर की राय की तरफ रुजू किया, अपनी राय छोड़ दी, दस्तबरदार हो गए किसी भी मामला में। मानईन ज़कात से जिहाद का मामला हो, मुर्तद्दीन से क़िताल का मामला हो, लश्कर उसामा की रवानगी का मामला हो, किसी भी मामला में वक्त ने यह साबित नहीं किया कि अबू बकर की राय मरजू थी, दीगर की राजे थी। वक्त ने यही साबित किया कि दीगर की राय अबू बकर की राय से नीचे थी और अबू बकर की राय राजे थी। तो फिर जिसकी राय राजे थी खिलाफत तो उसी की बनती है। और कहता हूं, जब हुजूर का इंतकाल हुआ, सदमे की वजह से हवास मुख्तल हो गए थे, सब संभाले जा रहे थे, संभालने वाला एक था। जाहिर बात है जो संभालने वाला हो वही खलीफा होता है, खलीफा संभालने के लिए होता है, इसलिए नहीं होता कि उन्हें संभाला जाए। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में मुशरिकों ने कहा था, वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, अपने खुदाओं की मदद करो अगर कुछ कर सकते हो। भला उनको कोई बताए मदद खुदा करता है या खुदाओं की जाती है? तो खलीफा को संभाला नहीं जाता, खलीफा संभालता है। और हजरत अबू बकर ने संभाला, खुतबा पढ़ा, सबने हकीकत को तस्लीम कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर हैं। हालातों वाकयात ने यह हकीकत सब पे खोल दी। हजरत अबू बकर के फजाइल में
اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب میں اختصار کے ساتھ قرآن و حدیث سے ان کی فضیلت آپ کی نظر کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی عظمت صحابہ کے حوالے سے آیات 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 وہ آیات جن میں بالعموم صحابہ کے فضائل کا ذکر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ۔ نمبر 2 وہ آیات جن میں خلفائے راشدین کے فضائل اور خلافت کا ذکر ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ آیت استخلاف، ان دونوں قسم کی آیات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اور خلفائے راشدین کے ساتھ شریک اور شامل ہیں، مصداق ہے۔ تیسری قسم کی آیات وہ ہیں جو خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور بزرگی کا بیان کرتی ہے۔ انہی میں سے 2-3 آیات کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ایک آیت قرآن کریم کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ آیات باتفاق مفسرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں حضرت ابو بکر کو اتقا کہا گیا، ان کے اوصاف کا ذکر کیا گیا۔ شان نزول کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں 7 مسلمان غلام تھے جنہیں قبول اسلام کی وجہ سے ان کے آقاؤں نے طرح طرح کی ایذائیں دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ انہی میں ایک حضرت بلال تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی، آقاؤں سے بات کی، منہ مانگی رقم دے کر 7 کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے قرآن میں آیات اتار دی حضرت ابو بکر کی فضیلت اور عظمت کے لیے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو اتقا ہے اللہ اسے جہنم سے دور رکھے گا۔ اب وہ اتقا کون ہے؟ آگے وہی کام جو حضرت ابو بکر کر کے آئے تھے، اس کام کو اور کام کرنے والے کو ذکر کیا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دل کو صاف کرے، پاک کرے، تزکیہ کرے، اور پھر اس کا یہ عمل اس لیے نہیں کہ ان آزاد کیے جانے والوں کا یا ان میں سے کسی کا اس پر کوئی احسان ہو اس کا بدلہ دیا ہو، ایسا بھی نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، تو پھر یہ کام کیوں کیا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فقط رضائے الہی کے حصول کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ حاصل ہو کر رہی۔ تو یہ آیت باتفاق مفسرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی۔ یہ تیسری قسم کی آیت ہے جس میں آپ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ ان آیات میں فضیلت کا ذکر ہے، اور ایک آیت میں غالباً سورۃ الحجرات کی ہے، اللہ نے ایک اصول کو ذکر کیا۔ اصول کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت و تکریم والا، سب سے زیادہ فضیلت اور بزرگی والا اللہ کے ہاں، لوگوں کو تو سمجھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اناد بھی ہو سکتا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان اکرمکم عند اللہ، کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگاری والا۔ اس آیت میں اصول ہے، اور جو پہلی آیات میں نے پڑھی ان میں ابو بکر کو اتقا کہا گیا۔ دونوں آیات کو ملایا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ابو بکر اس امت کا سب سے بڑا بزرگ ہے۔ صغرا کبرا ملا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، آیت کہتی ہے ابو بکر اتقا ہے، اور دوسری آیت کہتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقا اکرم اور اشرف ہے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، ابو بکر اکرم اور اشرف ہے، اس لیے کہ وہ اتقا ہے۔ تو اس امت کا سب سے بڑا بزرگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، یہ آیت بھی باتفاق مفسرین
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفصیل اس کی یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر، نبی کی زوجہ طیبہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگا دی، اور کچھ مسلمان بھی ناسمجھی کی وجہ سے اس میں شریک ہو گئے۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر کے رشتہ دار مستہ بن اساسہ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی مغازی میں اس کی بڑی تفصیل ذکر کی ہے۔ حضرت مستہ شریک ہوئے، رشتہ دار تھے حضرت ابو بکر کے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر تعاون کیا کرتے تھے، ان کو خرچہ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ کی بارات کو نازل کر دیا، انہیں پاک صاف قرار دے دیا اور منافقین کے شر کو ظاہر کر دیا۔ جب بارات نازل ہو گئی پھر حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا قلق ہوا کہ میرا رشتہ دار، پھر میں خرچہ بھی اس کو دیتا تھا، تعاون بھی کرتا تھا، یہ بھی شریک ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینا بند کر دیا۔ جب دینا بند کیا تو پھر اللہ نے آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، جو تم میں سے فضل والے ہیں نا، فضیلت والے، عظمت والے، بزرگی والے اور وسعت والے ہیں، وہ قریبیوں کو دینے سے انکار نہ کریں۔ یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں اتری، انکار ابو بکر نے کیا تھا، تو جب یہ آیت اتری حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا گیا، جناب آپ کے بارے میں آئی ہے، کیا بند کی؟ یہ میں نے خرچہ بند کر دیا۔ تو آپ کو اللہ نے کہا ہے بند نہ کرو، تو کہا چلو آج سے ڈبل دوں گا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، بڑھا دیا۔ اور ایک تیسری آیت جس کو مفسرین کی اصطلاح میں آیت الغار کہتے ہیں، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ یہ آیت آیت الغار کہلاتی ہے، اس پہ ہم اگلے جمعہ کو بحث کریں گے تفصیلی۔ اس میں محقق علماء نے حضرت ابو بکر صدیق کی 10 عظمتوں اور فضیلتوں کی نشاندہی کی ہے، جو بالترتیب اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ یہ آیت بھی خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، ان کی فضیلت اور عظمت کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے بعد احادیث کی طرف آئیے۔ احادیث میں حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کس طرح بیان ہوئی، ساری احادیث کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، ترمذی کی 3 حدیثیں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری پوری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والی شخصیت ابو بکر ہے۔ ارحم کہا، یہ گویا کہ ابو بکر کی افضلیت کا ثبوت ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، محقق العصر مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خلفائے راشدین میں اس روایت کو لے کر ایک استنباط کیا ہے۔ پوری روایت کے آخری الفاظ یہ ہے، اقضاہم علی، بڑے قاضی اس امت کے حضرت علی ہے۔ اقضا، جس طرح ابو بکر کو ارحم کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اقضا کہا۔ استدلال سمجھیے، علامہ خالد صاحب رحمت اللہ علیہ نے استدلال یہ کیا کہ اس حدیث سے حضرت ابو بکر کی بلا فصل خلافت ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا رحم بڑا کرتا ہے، رحم بڑا کرتا ہے، حضرت ابو بکر کا بڑا ہونا ثابت ہو گیا۔ نمبر 2، رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہے اور قضات کا تعلق عدلیہ سے ہے، عدلیہ انتظامیہ کے تابع ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت پر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے، اور میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پیغام یہ دیا
کہ رحم کا تعلق انتظامیہ سے ہوتا ہے، قضات کا تعلق عدلیہ سے ہوتا ہے، تو انتظامیہ ابو بکر کی ہوگی، عدلیہ حضرت علی کی ہوگی۔ اور ایسا ہی تھا، حضرت علی بڑے قاضی تھے، جعفریات مطبوعات تہران میں لکھا ہے ان ابا بکر و عمر و عثمان یرفعون الحدود الی علی ابن ابی طالب۔ خلفائے ثلاثہ نے اپنے اپنے زمانے خلافت میں حدود و قصاص کے فیصلے حضرت علی کے سپرد کر رکھے تھے۔ حضرت علی قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، حضرت علی نے عہدہ قبول کیا، مشیر رہے، حضرت علی نے وظیفے لے کر حضرت نبی کریم کے تینوں خلفاء کی خلافت پہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔ دوسری روایت عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر سے ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے، انت صاحبی فی الغار، تو غار میں بھی میرا ساتھی، وانت صاحبی علی الحوض، اور تو حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ تو جب حوض کوثر پہ نبی کے ساتھ ابو بکر کھڑے ہوں گے تو ابو بکر کے دشمن کس منہ سے پانی پینے جائیں گے؟ اور تیسری حدیث راویہ حضرت عائشہ ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیر، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ ابو بکر کے لیے کہا تو پھر اللہ کے نبی نے مصلی ابو بکر کو ہی دینا تھا نا۔ تو مرض الوفات میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری حضرت ابو بکر کو دے دی، حضرت علی بھی پیچھے پڑتے رہے، عباس بھی پیچھے پڑتے رہے، صحابہ بھی پیچھے پڑتے رہے، اہل بیت بھی پیچھے پڑتے رہے، حتیٰ کہ حضور انتقال فرما گئے۔ بخاری کی روایت کے مطابق 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ روافظ اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھانے کی باری آئی، آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ بیٹی نبی کی ہے، بیوی علی کی ہے، میں چاہتا ہوں جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر خلیفۃ الرسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہوں جبکہ میرے کانوں میں محمد کا وہ فرمان گونج رہا ہے کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیر، کہ جس قوم میں ابو بکر ہو کوئی اور مصلی پہ آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے کوئی نبی مصلی پہ نہیں آتا، امام الصحابہ کے ہوتے ہوئے کوئی صحابی مصلی پہ نہیں آتا۔ تو حضرت فاطمہ کے جنازے کی نماز بھی حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اور آخری فضیلت ان کی یہ عرض کرتا ہوں، ان کو حضرت علی سمیت تمام صحابہ نے افضل الامت قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی 2 روایتیں پڑھتا ہوں، ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم رسول اللہ کی حیات میں یہ بات کہا کرتے تھے، یعنی جماعت صحابہ رسول اللہ کی حیات میں یہ بات کہا کرتے تھے، افضل امت النبی بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ نبی کی امت میں نبی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی ابو بکر کی ہے، ابو بکر کے بعد عمر کی ہے، اور عمر کے بعد حضرت عثمان کی ہے۔ ایک دوسری روایت امام بخاری نے ذکر کی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں خیر الامتی بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، نبی کی امت میں سب سے بہترین ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان آثار و اقوال سے حضرت ابو بکر کا اخیر خیر الامت ہونا، افضل الامت ہونا ثابت ہو گیا۔ تو جب آپ کی افضلیت ثابت ہو گئی تو اگلی بات ساتھ ملا لیجئے، امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ضخیم کتاب تحفہ اہل سنت میں لکھا ہے کہ مدار خلافت افضلیت ہے، اقربیت نہیں۔ خلافت کا مدار افضلیت ہے، اقربیت نہیں۔ خلیفہ نبی کے بعد افضل بنتا ہے، رشتہ داری میں اقرب نہیں۔ اور پھر لکھا حضرت ابو بکر خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے بلکہ افضل ہونے کی وجہ سے نبی کے خلیفہ ہوئے۔
اور حضرت علی کا جو افضلیت پر قول ہے، خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، منہاج السنہ میں لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت علی سے ان کا یہ قول 70 آدمیوں نے نقل کیا ہے، اور یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جو افضلیت حضرت ابو بکر کی ذکر کی، یہ عقل سے ذکر نہیں کی، یہ افضلیت عقلی اور قیاسی نہیں ہے، یہ نبی سے سنی گئی ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، تب ذکر کی گئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابٍ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے قبول کرنے کی توفیق بخشے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔